امام اعظم ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، صحابہ کا دور تھا، ابھی نبی کریم علیہ السلام کی ہجرت مدینہ کو 100 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے، 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ کئی صحابہ سے آپ ملے، ان سے حدیثیں لی، ان کو دیکھا کہ صحابی کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ کو دیکھ کر امام اعظم ابو حنیفہ نے نماز کا طریقہ بیان کیا ہے۔ یہ محدثین تو بہت بعد میں آئے، بالخصوص امام بخاری کو امام اعظم کے مقابلے میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ ہم ہر عالم کو، ہر محقق کو، ہر محدث اور مفسر کو اس کے درجے کے مطابق مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں امام بخاری بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن ہم دیکھیں گے امام بخاری کے استادوں کے استاد کیا کہتے ہیں، کیونکہ امام بخاری کو جن واسطوں سے حدیث پہنچی ہے، اس واسطے میں بخاری کو روایت کرنے والے افراد میں ایک بڑی تعداد وہ ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ امام اعظم کیا کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نیچے کے علماء کی بات لیں گے۔ بھائی بتدریج مسئلہ ہوتا ہے نا، وہ بندہ جس نے ڈائریکٹ صحابہ سے ملاقات کی ہے، جس کے درمیان اور رسول اللہ کے درمیان ایک بندے کا واسطہ ہے، حضور علیہ السلام نے بیان کی حدیث، صحابی نے سنی، اس صحابی سے ابو حنیفہ نے سن کر آگے مسئلہ بیان کر دیا۔ اور امام بخاری کا میں آپ کو واسطہ بتاتا ہوں، میں معاذ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ امام بخاری کی کوئی معاذ اللہ کوئی ویلیو نہیں ہے۔ امام بخاری امت کے وہ محدث ہیں جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، امت کے وہ محدث ہیں جن کو رب نے یہ سعادت بخشی ہے کہ قرآن مجید برہان رشید کے بعد سند کے اعتبار سے، اعتماد کے اعتبار سے سب سے اوتھینٹک اور مستند کتاب لکھنے والا اس کتاب کا مصنف محمد بن اسماعیل بخاری ہے۔ لیکن امام بخاری سے بڑے علماء بھی تو ہے نا، بڑوں کو فراموش کر کے آپ بعد والوں کی بات لیں گے۔ امام بخاری نے جو لکھا درست لکھا۔ امام بخاری نے احادیث کو جمع کیا ہے، وہ امت کے اس طور پر مجتہد نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کے ہر مسئلے کی تشریح کی ہے، کیونکہ دیکھیں آپ کسی کو اپنا استاد مانیں گے نا، کسی کو اپنا ماہر مانیں گے، استاد مانیں گے، تو پھر ضروری ہے کہ وہ استاد آپ کی ہر معاملے میں رہنمائی کرے۔ امام بخاری نے حدیث کی کتاب لکھی ہے، 7000 سے ابو حدیثیں اس میں موجود ہے بخاری شریف میں، اور اگر جو ریپیٹ ہوئی ہیں حدیثیں ریپیٹیشن کے ساتھ، ریپیٹیشن کو ختم کرے تو تقریباً 4000 کے قریب حدیثیں بچتی ہیں، بلکہ اس سے بھی کم۔ تو کیا پوری دین کے مسائل 4000 حدیثوں سے ثابت ہیں؟ نہیں۔ تو امام بخاری نے تو انہی 4000 حدیثیں یا 7000 حدیثوں پر ہی کلام کیا ہے، اور بخاری شریف پڑھ کے دیکھیں، ہر حدیث کے بعد امام بخاری نے مسئلے کو بیان بھی نہیں کیا، اس سے ثابت ہونے والے مسئلے کو بیان نہیں کیا، بس ایک ٹائٹل ترجمۃ الباب دیا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، اس پر یہ حدیث ہے۔ تو آپ امام بخاری کی ہر مسئلے میں اگر آپ نے بات ماننی ہے نا، پھر جم کے رہیں، پھر دین کا ہر مسئلہ امام بخاری سے حل کروائیں، نہیں کروا سکیں گے، کیونکہ وہ لکل فن رجال، امام بخاری کو رب نے مقرر فرمایا اپنے فضل سے اپنے محبوب کی حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے، انہوں نے وہ کام کیا۔ لیکن ان حدیثوں کو سمجھنا کیسے ہے، ان سے دین کیسے بیان کرنا ہے، اس کے لیے اللہ نے مجتہدین علماء کو منتخب فرمایا ہے، اور ان مجتہدین علماء میں سب سے بڑا درجہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ امام اعظم اور امام بخاری میں کتنا ڈسٹینس ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، 5 واسطوں سے تقریباً امام بخاری امام اعظم کے شاگرد بنتے ہیں۔ میں آپ کو ان کی چین بتاتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف، امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں امام محمد کے شاگرد ہیں امام شافعی، امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل، اور امام احمد بن حنبل کے ایک شاگرد کا نام ہے امام بخاری۔ کتنے واسطے آ گئے؟ تو ہم معاذ اللہ کمپیریزن نہیں کرتے، جس کو عام لفظوں میں کہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کے درمیان پشتیاں نہیں کرواتے، ہم یہ کہتے ہیں جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اس سے وہ چیز لے لو۔ بھائی قرآن و حدیث کی انڈرسٹینڈنگ، شرعی مسائل کو سمجھنے کے لیے ہم نے امام بنایا امام اعظم ابو حنیفہ کو، 4 اماموں میں سے ایک کو سلیکٹ کیا، وہ تینوں بھی برحق ہے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، وہ بھی برحق ہے، لیکن ہم نے 4 میں سے ایک کو سلیکٹ کر لیا، اور یہ امت کو اختیار ہے، 4 میں سے کسی ایک سے جڑ جاؤ۔ اور حدیث کو لینے کے لیے ہم نے امت کے ان محدثین کو اختیار کیا ہے جن پر امت کا اعتماد ہے۔ ویسے تو درجنوں محدث ہیں، ہر مستند محدث پر ہمارا اعتماد ہے، لیکن بالخصوص وہ 6 افراد جن کی کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ برکت عطا فرمائی ہے کہ ان کو سیاستہ کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ، سیاستہ 6 صحیح ترین کتابیں حدیث کے اعتبار سے کہ بھائی یہ جو سند بیان کر رہے ہیں یہ بڑی نکھری ہوئی سند ہے، ان پر اعتماد کیا ہم نے۔ اور تصوف کو، روحانیت کو، رائے سلوک کو طے کرنے کے لیے، اللہ کا عرفان پانے کے لیے ہمیں رہنمائی کون دے گا؟ تو ہم نے بہت سارے اولیاء تھے،
سے شیخ عبد القادر جیلانی کا انتخاب کر لیا.